بہت ہو چکا ظلم و نفرت میں رہنا، بہت ہو چکا دین کو برباد کرنا، بہت ہو چکا حکم قرآن سننا، بہت ہو چکا اپنے رب سے نہ ڈرنا، بہت ہو چکا شر پسندی کا فتنہ، بہت ہو چکا صبر و ہمت سے چلنا۔ چلا ہوں میں امت کی اصلاح کرنے، چلے ساتھ وہ جس نے عزت سے مرنا۔ ہائے ہاتھ من الذلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ قرآن مجید میں سورہ حدید کی آیہ کریمہ تمام انبیاء کے بہت ہی بڑا مقصد بیان کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا اور یہ بیداری پیدا کرنا کہ وہ معاشرے کی اچھی حالت کے لیے، کہ جو یہاں پر قسط سے تعبیر کیا قرآن نے، یعنی معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے خود وہ قیام کریں۔ کہ ظاہر یہ قیام نتیجہ ہے اس کے پہلے کے کچھ اعمال کے، یعنی پہلے کہ انسانوں میں بیداری پیدا ہو۔ بیداری کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں میں احساس پیدا ہو، جو معاشرے کی حالات، جو معاشرے کے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اپنے آس پاس کے انسانوں کو درپیش مسائل ہیں، ان کی طرف انسان کو احساس ہو۔ جب تک احساس نہیں ہوگا تب تک انسان میں بیداری پیدا ہی نہیں ہوگی، اور جب تک بیداری پیدا نہیں ہوگی تب تک کوئی حرکت اور کوئی تحریک اور کوئی موومنٹ وجود نہیں آ سکتا۔ لہذا قرآن نے جگہ جگہ پر احساس دلایا ہے، اور انبیاء کا اصلی ترین جو یہ آیت قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا، تمام رسولوں کے لیے، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، تمام جو کتابیں اللہ نے بھیجی ان سب کا ایک مقصد ہے کہ لوگ معاشرے کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے قیام کریں، کوشش کریں، اٹھ کھڑے ہوں۔ اور یہ اٹھ کھڑے ہونے کے لیے لازم ہے کہ ان کے اندر وہ درک، وہ شعور، وہ احساس اور وہ بیداری ہو، کہ جو آ کر انبیاء کے اصلی ترین مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو بیدار کریں۔ اور انبیاء کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے ان کا یہ مقصد ہوتا تھا کہ لوگوں کو بے شعوری کی حالت میں رکھیں، لوگوں کو بے حسی کی حالت میں رکھیں، لوگوں کو بیدار نہ ہونے دیں، لوگوں کو غفلت کی حالت میں رکھیں۔ چونکہ غافل لوگوں سے فائدہ اٹھانا اور اپنی منفعت حاصل کرنا یہ آسان ہے، لیکن انبیاء اس کے برعکس، انبیاء کا اصلی ترین کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو بیدار کریں، لوگوں سے غفلت کو دور کریں، کہ غفلت کے دور ہونے کے نتیجے میں پھر انسان اپنی مشکلات کو سمجھتا ہے۔ مریض انسان اگر غافل ہو تو ممکن اپنے مرض کو نہ سمجھے۔ اس طرح معاشرے میں جو مرض ہیں، معاشرے میں جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ سوشل بیماریاں ہوں، چاہے وہ مورل بیماریاں ہوں، چاہے وہ اور دینی مسائل اور بیماریاں ہوں، اگر انسان اپنے مرض کا احساس نہیں کرے گا، اپنی بیماری کا، تو اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کبھی نہیں کرے گا۔ لہذا جو ذمہ دار لوگ ہیں معاشرے میں، خاص کر جوان، اور خاص کر اس دور میں اس دور کے جوان بہت بیدار اور دنیا کے حالات سے کافی حد تک آگاہ ہیں، وہ ان مسائل کو اچھی طرح سے درک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے، لیکن انبیاء کی اس روش پہ ہمیشہ نگاہ رکھیں کہ انبیاء کا اصلی ترین کام جو ہے لوگوں کو آگاہ کرنا اور بیدار کرنا تھا۔ اور ہمارا ایک زندگی کے ایک اہم حصہ گزرتا ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں۔ عزاداری بھی کربلا کی یاد ہے، اور کربلا کے بھی اصلی ترین مقصد لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں ان اقدامات پر اگر توجہ کی جائے، اور امام نے جو حکمت عملی اپنائی تھی اور جو انداز اپنایا تھا اس پر اگر توجہ کی جائے، کہ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امام نے بہت سارے کام اس لیے کیے کہ یعنی وہ عمل امام کو انجام دینا تھا، لیکن ایسے وقت میں، ایسے لمحات میں، ایسے انداز سے تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو۔ مثلا امام کو چھوڑنا تھا، لیکن مکہ امام 2-4 دن پہلے بھی چھوڑ سکتے تھے، امام 4 مہینہ 4 دن سے مکے میں تھے، لیکن بالکل ایک ایسے وقت میں مکے کو چھوڑا کہ جب سب کے سب احرام باندھ رہے تھے اور عرفہ کے میدان کی طرف جا رہے تھے، تاکہ اس وقت لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں فرزند رسول عرفہ کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، حج کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ اور یہ سوال پیدا ہونا، یہ احساس لوگوں کو بیدار کرے گا۔ اسی طرح جو آپ نے شہادتیں پیش کی، 6 مہینے کے بچے کو لے کے جا کر خود پیش کرنا، یا بیویوں کو لے کے آنا، اہل حرم کو اپنے ساتھ لے آنا، کہ ان سب کا ایک اصلی ترین مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں بیداری ہو۔ اور الحمدللہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، نئی نسل میں، خاص کر جوانوں میں اور نئی جنریشن میں
یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے اور کسی حد تک آگاہی ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دنیا میں بہت تیزی سے جو ہے بیداری ہے، خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں میں، کربلا والوں سے رابطہ رکھنے والوں میں یہ بیداری بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں اپنی بیداری کے رفتار کو بھی تیز کرنا پڑے گا، اور بیداری کے نتیجے میں حرکت اور مومنٹ اور آگے بڑھنا، اور حرکت کی لائن جو ہے وہی لائن ہے کہ جو انبیاء نے معین کی ہے، جو کربلا والوں نے معین کی، یعنی ویلوز کے لیے، یعنی اقدار کے لیے، یعنی انسانی ویلوز، ہیومن ویلوز، جو فضیلتیں ہیں، جو کمالات ہیں انسانی، اور جس سے انسان محروم ہو کر اصل میں انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے چھن جاتی ہیں، اس راہ میں زیادہ کوشش کرنا، زیادہ آگے بڑھنا، اور جو ابھی وسائل ہمارے سامنے لا کر رکھے گئے ان وسائل سے استفادہ کرنا۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ رہبر انقلاب نے سید علی خامنئی حفظہ اللہ، جب رہبر انقلاب نے خط لکھا یورپ اور امریکہ، نارتھ امریکہ کے جوانوں کے نام، تو سوشل میڈیا کا استفادہ کیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اپنی سائٹ پہ نہیں دیا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے نہیں دیا، جبکہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے، بلکہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا، جس میں خود ایک پیغام موجود ہے کہ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے اقدار، بہت ساری ویلوز، بہت ساری حقیقتیں اور بہت سارا حق لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس کوشش میں بہت سارے جوان شریک ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک صحیح وہ اسلام کا تصور کی جہاں پر حق کے لیے جہاد اور کوشش کرنا لازم ہے، کہ جہاد کا اصلی کنسپٹ جو ہے وہ انتہائی درجے کی کوشش کرنا ہے، اس میں آج ہر جوان اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے، اور ہر پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو شریک کر سکتا ہے، اور اس کے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ انسان بیدار ہو اور صحیح لائن پر بیدار ہو، خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی اچھی نیتوں کو دیکھ کر اور اس کے اچھے ارادوں کو دیکھ کر اس کا ٹریک چینج کر دیں، اس کی لائن کو تبدیل کر دیں، کیونکہ یہ بھی بڑے پیمانے پر بھی کوشش کی جا رہی ہے، خاص کر شیعت میں ایسی بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ شیعت ایک بہت ہی بڑی اور مضبوط آئیڈیالوجی کی شکل میں، کہ جو ائمہ نے اصل میں آئیڈیالوجی دی تھی، لیکن بیچ میں اتنی مدت تک اس آئیڈیالوجی کو اتنی مضبوطی سے پیش نہیں کیا جا سکا، اور الحمدللہ آج کے زمانے میں، اور خاص کر انقلاب کی برکت سے مولانا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر جو عملی طور پر پیش کیا، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ شیعت کی آئیڈیالوجی دنیا کے سامنے جا رہی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کو کمزور کرنے کے لیے طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کے نامناسب باتیں، طرح طرح کی ان ریزنیبل اور غیر معقول اور غیر منطقی اور غیر انسانی عمل آ کر شیعت سے جوڑے جا رہے ہیں۔ لہذا احساس ہونے کے بعد کہ پہلے انسان احساس کرے کہ ہم کس حالت میں ہیں، کن مشکلات سے دو چار ہیں، اور بیداری جب پیدا ہو، تو بیداری پیدا ہونے کے بعد ایک صحیح لائن کا انتخاب، ایک صحیح دین کے انتخاب کی جو واقعاً وہی دین جو انبیاء کا دین ہے، جو کہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اور کربلا والوں کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، امیر المومنین کا، اس دین کی صحیح لائن اور صحیح خط کو ڈھونڈ لینا، یہ بھی ایک بڑا ہنر ہے۔ ہم کبھی کبھی دیداری زیادہ وقت کے لیے کرتے ہیں، لیکن دین شناسی کے لیے وقت کم دے پاتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، جبکہ دینداری سے بھی زیادہ اہم چیز ہے دین کو صحیح سمجھنا، اور جب یہ عمل انجام پائے تو پھر آ کر اپنے گھر سے، اپنے آس پاس کے جوانوں سے، لوگوں سے رابطے میں آ کر، اور اس کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ واقعاً آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، چونکہ باطل کی کوششیں بہت زیادہ ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، چاہے سیریا ہو، چاہے عراق ہو، چاہے یمن ہو، چاہے نائجیریا ہو، چاہے اور دوسرے ملکوں میں جو کوششیں کی جا رہی ہیں، لبنان ہو، یا دوسرے ملکوں کو جس طرح گھیرا جا رہا ہے، عالم اسلام کو جن مشکلات میں ڈالا جا رہا ہے، یہاں پر واقعاً ایک بیدار مسلمان اور ایک بیدار مومن، اس کو یہ احساس ہے کسی حد تک، لیکن اس احساس کو مل جل کر آگے بڑھنا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر یہ احساس ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل میں درد ہے، بہت سارے لوگ معاشرے کی بہتری چاہتے ہیں، لیکن جدا جدا طور پر ہیں، اور ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے۔ یہ رابطہ زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جو کوششیں کر رہے ہیں، جو کوششوں میں تھوڑا پیچھے ہیں، اپنی کوششوں کو زیادہ کریں۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جن کی کوششیں زیادہ ہیں، الحمدللہ ایسے جوان بیدار لوگ ابھی موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو دیکھ کر کوششوں کو آگے بڑھائیں، لیکن ایک تو صحیح لائن کا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے پھر مل جل کر
قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ کام فرد نہیں ہوتا، اللہ کی رسی پر اور اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے جمیعاً کی شرط ہے، یعنی سب مل کر. ایسا نہ ہو کہ معمولی مسائل، کچھ سلیقے، کچھ انسان کی تھوڑی بہت سوچ کا جدا ہونا یہ انسان کو ایک دوسرے سے دور کر دے. یہ بہت اچھی چیز ہے، سلیقے الگ ہوں، سوچ الگ ہو، فکر الگ ہو، نظریات الگ ہوں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب اتنا بڑا انقلاب لے کر آئے تو لوگ امام کے پاس آئے اور آگے کہا کہ جتنے بھی اس طرح کے ادارے ہیں جو سوشل کام کر رہے ہیں اور دینی کام کر رہے ہیں اور دینی تحریک میں جو کام کر رہے ہیں ان سب کو ملا کر ایک کر دیا. امام خمینی ان کو منع کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب اپنے اپنی سوچ اور اپنی اپنی فکر سے اور اپنے اپنے سلیقے سے کام کریں، لیکن اصلی خط اور اصلی لائن سب کی معین ہونا چاہیے. انداز الگ ہو سکتے ہیں، سلیقے الگ ہو سکتے ہیں، فکر الگ ہو سکتی ہے، اور انداز اور سلیقے کے تبدیل ہونے سے اور الگ الگ ہونے سے آپس میں اختلاف ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں نظریات آ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے استفادہ کیا سکتا ہے، ایک دوسرے کے کام میں مدد دی جا سکتی ہے، مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس ایمانی رشتے میں ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتا ہے، یعنی خون کا رشتہ اور ہڈیوں کا رشتہ اور خاندان کے رشتے سے کہیں زیادہ قیمتی اور کہیں زیادہ محترم ایمان کا رشتہ ہے. اور ایمان کے رشتے میں جو بھی جہاں بھی جس انداز سے اگر صحیح لائن پہ کام کر رہا ہے تو واقعاً وہ اپنے عزیز ترین بھائی اور خاندانی بھائی سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور اس کے لیے مومنین کو، خاص کر جوانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی بیداری کے اور تحریک کے اور صحیح تحریک کے اور کوششیں ہو رہی ہیں وہ کوششیں ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کو مل کر مضبوط قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. اور اپنے خاص کر جو ہے اگر کوئی بہت بڑا کام نہیں کر سکتا ہے تو اپنے اطراف سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے، اپنی ذات سے شروع کرے، اور وہ ویلوز، وہ فضیلتیں، وہ اقدار، وہ معروف کی جو قرآن کے الفاظ میں اور امام کے الفاظ میں معروف ہے ان کے اوپر گامزن ہو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے. اور دعوت دینے کے ساتھ ساتھ وہ جمیعاً کا لفظ قرآن کو ہمیشہ یاد رہے کہ سب مل جل کر آگے بڑھنا چاہیں، اور سب آگے مل جل کر بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑی طاقت اور ایک بڑی قوت کی شکل میں ہم نظر آئیں گے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں کوشش کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کتنی بھی مشکلات ہو لیکن اللہ تمہارے قدم میں مضبوطی پیدا کر دے گا. اور دوسرے سورہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے کوشش کرنے والے ہیں ہم خود ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کا سہارا دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو مشکلات سے سنبھالتے ہیں. اور مخرج جو قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لوگ کم ہیں. اللہ خود ہی کہتا ہے کہ تم صحیح راستے پر کوشش کرو، راستہ ہم خود کھولتے چلے جائیں گے. مخرج یعنی باہر نکلنے کا راستہ، آگے بڑھنے کا راستہ، یہ اللہ خود ہی انتظام کرتا ہے. اور یہ تاریخ میں ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، قدیم زمانے کے بہت سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم اپنے دور میں بہت سارے نمونے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا ایران میں، لبنان میں، سیریا میں، عراق میں تمام مشکلات پیدا کی ہیں، لیکن راستہ کھولنے والی ذات اللہ کی ہے. اور وہ حتماً اگر شرط یہ ہے کہ اس کی راہ میں جہاد اور کوشش کی جائے اور اپنے قدم کو مضبوط رکھا جائے اور صحیح لائن پر چلا جائے. انشاءاللہ پروردگار سے دعا ہے اور امید ہے کہ ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، کاروان سے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور تشیعوں کا کاروان اور شیعت کا کاروان اور شیعہ آئیڈیالوجی کا کاروان آگے بڑھتا جا رہا ہے. خدا ہمارے اندر بھی وہ استقامت اور وہ صبر اور وہ کوشش اور وہ مل جل کر آگے بڑھنا اور اس کا راستہ اور اس کی توفیقات دے گی، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم بھی اپنے قدم کو آگے بڑھا کر کربلا کی تحریک، انبیاء کی تحریک، رسول اللہ کی تحریک، اہل بیت کی تحریک اور انسانی تحریک میں اپنا بھی بھلا کر سکیں اور انسانیت کی بھی کچھ خدمت کر سکیں انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.